محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ دلوں پر اہل دل کی بادشاہی میرے خواجہ کی، دلوں پر اہل دل کی بادشاہی میرے خواجہ کی، مرادیں بادشاہاں ہیں گدائی میرے خواجہ کی، مرادیں بادشاہاں ہیں گدائی میرے خواجہ کی۔ جناب خضر اپنی راہ لیں بس چھوڑ دے مجھ کو، جناب خضر اپنی راہ لیں بس چھوڑ دے مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی۔ یہ تن حاضر، یہ سر حاضر، یہ دل حاضر، یہ جاں حاضر، یہ سر حاضر، یہ تن حاضر، یہ دل حاضر، یہ جاں حاضر، نہیں کچھ اور حسرت رونمائی میرے خواجہ کی۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل حضور خواجہ خواجگاہ معین بے کساں فخر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی قاصد الرسول فی الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسنی حسینی غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ ہماری زبانیں اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ صدیوں سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت میں آپ کی ایک الگ شان ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام سے محبت پہلے فرماتا ہے، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ فرشتوں میں جب اپنے اولیاء کا چرچا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل زمین کی اولیاء اکرام کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اولیاء اکرام کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں جل رہا ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جو ہمارے قلب کے اندر حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جاتا، یہ وہ چراغ ہے جس کی شمع، جس کی روشنی میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے۔ یہ وہ شمع ہے جس کے اندر تیل عشق رسول کا ہوتا ہے، جس کے اندر عشق اہل بیت اور عشق صحابہ اور عشق اولیاء اللہ کا تیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور چمکتا ہے، جس کی روشنی ایک دوسرے کو پھیلتی ہے۔ میرے دوستو، حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ذکر ہم سنتے ہیں اور سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی جب ہم سوانح کو پڑھتے ہیں تو ہو بہو ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کا اسوہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کو پڑھیں، ہمیں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی سیرت میں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اسوہ نظر آتا ہے۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان آپ جانتے ہیں، حسنی حسینی سادات آپ ہیں، مادری اور پدری نسب آپ کا سیدنا مولا علی شیر خدا علی کے مرتضیٰ حیدر کرار تک پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے اندر جو فضائل اور کمالات تھے وہ بچپن سے بلکہ پیدائش سے ہی آپ کے اندر ودیعت فرمائے گئے تھے۔ آپ کسب کر کے محنت کر کے اللہ کے ولی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ اللہ کے ولی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا بچپن بڑا حسین، آپ کی جوانی بڑی پیاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ جب حضرت خواجہ خواجگاہ علیہ رحمت و رضوان کے والد بزرگوار سید غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان اس دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی آتی ہے، آپ کسب فرماتے ہیں اور اپنے باغ سے ذریعہ معاش کو اپنے گھر میں گزارا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی سوانح میں لکھا گیا ہے، حضرت خواجہ خواجگاہ علیہ رحمت و رضوان باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
لوگوں کے کام کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ مزدور ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاہ نے فرمایا کہ کون ہے جو کام کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آؤ۔ ایک مخلوق آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اس کو وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اجنہ ہیں، جنات کی جماعت میں سے ہیں، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اجنہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ ہمیں آپ کی قرآن کی تلاوت اتنی پسند آئی، جب قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں ہم آپ کی تلاوت کو سماعت کرنے کے لیے روزانہ آ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاہ کے سوانے میں لکھا گیا ہے کہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک آپ مکمل روزانہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ کیسی تلاوت ہوگی، وہ کیسا انداز قرات ہوگا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان پیر و مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں۔ جب پیر و مرشد سے ملاقات ہوتی ہے، پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت انتظار کروایا، اس عمر کو ہم پہنچ گئے اور اب آپ تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال آپ کو کچھ وظائف دیے گئے اور اس کے بعد کچھ عبادت کے لیے کہا گیا۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ایسی تربیت کی گئی، ایسی تربیت کی گئی، سوانح میں آپ کے لکھا گیا ہے کہ 8 سال یا 9 سال حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے رات میں سونے کا لباس جو آپ پہن کر جو لباس کو سوتے، اس لباس کی آپ حفاظت فرماتے، اس لباس کو آپ تیار کرتے، اس لباس کو آپ دھوتے۔ 8-9 سال تک حضرت خواجہ خواجگاہ علیہ رحمت و رضوان نے یہ خدمت فرمائی، سلوک طے ہوئے، ریاضات طے ہوئے۔ اس کے بعد ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید صادق کو بلا کر فرماتے ہیں معین الدین ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ بلا کر حضرت خواجہ غریب نواز سے فرماتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھو، کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضرت مجھے عرش الہی نظر آ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں نیچے دیکھو زمین میں، آپ نیچے دیکھتے ہیں آپ کو تحت الثری نظر آتا ہے۔ میرے دوستو کچھ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین پر بیٹھ کر کوئی آدمی بھلا عرش کو کیسے دیکھ سکتا ہے، زمین پر کھڑے ہو کر وہ تحت الثری کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں اس کے لیے حدیث پاک پڑھنا ہوگا۔ میرے دوستو احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر بہت ساری باتیں امت کو بتلائی نہیں جاتی، کہیں اولیاء کرام کی کرامت ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ کو نہیں معلوم ایک مرتبہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت حارث سے فرماتے ہیں اے حارث ادھر آؤ۔ حضرت حارث لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فرمائیے حاضر ہوں۔ اللہ کے حبیب امتحان لے رہے ہیں اپنے مرید کا، مرشد اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید صادق سے امتحان لیتے ہیں کہ میں نے جو تمہاری تربیت فرمائی ہے، جو تمہارا سلوک جو میں نے طے کرایا ہے، بتلاؤ تم کس درجے میں ہو؟ کیف اصبحت یا حارث؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مومنا صادقا۔ اے اللہ کے حبیب میں نے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تمہاری صبح کیسے ہوئی، صبح تم جاگے تو کیسے جاگے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مومن کامل مومن صادق بن کر صبح کیا ہوں، اور جب میں صبح کیا ہوں تو دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت پاتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں دن میں پیاسا رہتا ہوں اور رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور حد تو یہ ہے اے اللہ کے رسول میں زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں عرش کو دیکھ رہا ہوں اور میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کے اندر بیٹھے ہوئے جنتیوں کی گفتگو کو بھی سماعت کر رہا ہوں، میں دوزخ کو بھی مشاہدہ کر رہا ہوں اور دوزخیوں کے احوال کو بھی میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو مرید رسول اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب نے تربیت فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں، جنتیوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے حبیب کی امت میں ایسے اولیاء ہیں، ایسے اللہ والے ہیں، آپ کی تربیت یافتہ ایسے لوگ ہیں جو فرش پر بیٹھ کر عرش کا مشاہدہ فرماتے ہیں، جنت میں جانے سے پہلے جنت کو دیکھتے ہیں اور جنتیوں کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ
کے حبیب کے سامنے بیان بھی فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کیفیات کو سننے کے بعد فرمایا فلزم، آپ اس کے اوپر لازم رکھیے، استقامت سے رہ جائیے، بے شک تم نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے. میرے دوستو اس حدیث کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں. اب آپ بتلائیے جو کیفیت حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ کہاں سے آپ کے اندر آئی؟ کیا کسی مدرسے کے اندر یہ کورس کر کے آپ نے حاصل فرمائی، یا آپ نے کس طریقے سے یہ کیفیت حاصل فرمائی؟ بس کہنا پڑے گا رسول پاک کی نگاہ کا اثر ہے، حضور کی تربیت کا اثر ہے، حضور کی صحبت کا اثر ہے. اللہ کے حبیب کی صحبت بافیض سے حضرت حارث دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے حضور خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو مشاہدہ فرمایا، بلکہ عرش الہی کو دیکھ لیا، آپ نے تحت الثری کو دیکھ لیا. ارے غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اگر اجمیر کی سرزمین سے اپنی قبر مبارک کے اندر سے پورے ہند کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے. تعجب تو اس میں ہونا چاہیے کہ آپ عرش الہی کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. جب عرش کو دیکھ رہے ہیں فرش پر بیٹھ کر، یہ ہند تو آپ کے سامنے چھوٹا ہے. ایک مالک اپنی ملکیت کو دیکھتا ہے، ایک غلام ایک آقا اپنے غلاموں کو دیکھتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو خواجہ کا غلام نہیں مانتا تب بھی وہ خواجہ کا غلام ہے. اگر خواجہ کی ملکیت اپنے آپ کو نہیں مانتا تب بھی وہ خواجہ کی ملکیت ہے، کیونکہ آپ کو یہ نظام عطا فرما دیا گیا، آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے. تمام ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے لوگوں کی گردنوں کے مالک حضور خواجہ خواجگاں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارک ہے. جب آپ تشریف لائے سجستان میں، آپ وہاں پر پیدا ہوئے. سنجر وہاں کا ایک علاقہ ہے، سنجر سے آپ سفر کرتے ہوئے راجستھان تشریف لائے. راجستھان میں اجمیر شہر میں آپ سکونت اختیار فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے رسول کے حکم سے جو آتا ہے وہ رسول اللہ کا دین لے کر آتا ہے. جو رسول کے حکم کے بغیر آتا ہے وہ تلوار لے کر آتا ہے. تاریخ نے ان چیزوں کو دیکھا. محمد بن قاسم بھی آئے اور بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، ہندوستان میں آئے. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی توپ کو لے کر آتا ہے، کوئی گھوڑے ہاتھیوں کی فوج لے کر آتا ہے. وہ رسول اللہ کے حکم سے نہیں آئے، مگر رسول اللہ کے حکم سے جو آ رہا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے اور تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا کردار ان کے پاس ہے. یہی معاملہ کربلا میں ہوا. یزید کے پاس اقتدار تھا، امام حسین کے پاس مصطفیٰ کا کردار تھا. یہ حسین کی آل والے ہیں، انہیں تلوار سے غرض نہیں ہے، انہیں کردار سے غرض ہے. اسی لیے آپ نے ایسا کردار نبوی کا مجسمہ بن کر اپنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول فرماتے ہیں. میرے دوستو اصل مقصد اولیاء اکرام کا اسلام کی تبلیغ ہی کرنا ہے، اللہ رسول کے دین کی طرف بھی بلانا ہے، مگر اس میں حکمت کو اختیار کیا جاتا ہے، اس میں موعظہ حسنہ کو اختیار کیا جاتا ہے. جب خواجہ خواجگاں ہندوستان تشریف لائے، آپ نے کوئی جو ہے فتووں کا ماحول نہیں بنایا، آپ نے مناظروں کا ماحول نہیں بنایا، آپ نے بحث اور مباحثہ یا ڈیبیٹ کا ماحول نہیں بنایا، بلکہ اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے آپ دل جیتتے چلے گئے. لوگوں کے دلوں کے پر آپ نے قبضہ فرمایا. حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی فیاضی ایسی، آپ کی ثقافت ایسی، آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غریب نواز ہیں، وہ انہی کے نواسے ہیں. کیسی غریب نوازی خواجہ خواجگاں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ہے. غریب سے مراد آپ وہ غریب مت سمجھیے جو پیسوں سے، جو کپڑوں سے غریب ہو، جس کے پاس دولت نہیں ہے. غریب اردو زبان میں، فارسی زبان میں پرائے کو بھی کہتے ہیں، اپنے کو اپنا. غریب الوطن یعنی وطن دوسرے وطن کا بھی اگر کوئی ہو تو اسے بھی غریب کہتے ہیں. غریب نواز کی غریب نوازی صرف اہل ہند پر نہیں ہے، ہند کے باہر والا بھی اگر آپ کی عطا اور داد و دہش کا طلبگار بن کر آئے اس پر بھی آپ کی فیاضی ہوتی ہے، کیونکہ آپ غواز معرفت بحر و بر، آپ قطب المشائقی والبری والبحر، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا ہے. دنیا میں جتنے بر اعظم اتنے بحر اعظم ہیں، ان تمام کے قطب حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہے. اگر ہم صرف
غریب نواز کو صرف ہندوستان کا خواجہ کہیں تو یہ ناانصافی ہے. جہاں جہاں تک اللہ اللہ ہے وہ رب العالمین ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. یہ خواجہ ان سب کے معین الدین ہے. جہاں جہاں پر دین محمدی کا نام لیا جائے گا ان سب کو معین الدین کی اعانت کی ضروری ہے خواجہ غریب نواز کی مدد. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی میرے ایک ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کے ایک ادنا ولی سے دشمنی اگر کوئی کرے تو وہ تیار ہو جائے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے. میرے دوستو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ادنا ولی سے اگر ہم بغض رکھیں گے, اگر ہم ادنا ولی سے دشمنی رکھیں گے تو اللہ کا اعلان جنگ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے جو خواجہ خواجگاہ ہو, جو آل رسول ہو, جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آل ہو, ان کے مشن کو غلط کہنا اور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر نکتہ چینی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے. حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے کبھی خود کا پرچار نہیں کیا. جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کی معرفت, رسول اللہ کی معرفت, ہر ایک کو اپنے پاس سے آپ مدینے کی چوکٹ تک پہنچانے کا فیصلہ فرماتے. ہر عاشق صادق کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے میں رہے, مدینے میں مرے, مدینے میں اس کی صبح شام ہو. یہی طلب حضور خواجہ خواجگاہ کے اندر تھی. مگر اللہ کے حبیب نے فرمایا اے معین الدین آپ ہندوستان تشریف لے جاؤ, آپ ہمارے قاصد بن کر جاؤ, آپ ہمارے بھیجے ہوئے بن کر جاؤ. اب جو آپ سے جڑے گا وہ بلا شبہ ہم سے جڑے گا. اب جو آپ کی چوکٹ سے جڑے گا وہ بلا شبہ ہماری ہی چوکٹ سے جڑنے والا ہوگا. ہر آدمی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے در پر وہ حاضر ہو جائے. ہم ہند والوں کے لیے بالخصوص حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا وہ واحد دربار ہے جہاں سے مدینے کو بھی راستہ جاتا ہے, بغداد کو بھی راستہ جاتا ہے, سمرقند کو بھی راستہ جاتا ہے, بخارا کو بھی راستہ جاتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں ہے بلکہ آپ نے لکھا ہے, حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی منقبتیں لکھتے ہیں. اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کئی مقامات مقدسہ کو بنایا ہے جہاں پر دعا کرنے سے فوری دعا قبول ہو جاتی ہے. جیسے خانہ کعبہ ہے, مدینہ منورہ ہے, مسجد اقصیٰ ہے. آپ بہت سارے مقامات مقدسہ کو گرانے کے بعد آپ اپنے قلم سے لکھتے ہیں ہندوستان کے اندر خواجہ خواجگاہ کا روضہ وہ روضہ ہے جہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے. مستجاب الدعوات مقام آپ نے ارشاد فرمایا. اب آپ بتلائیے محدث دہلوی کو کون نہیں مانتا صاحب؟ تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنا پیشوا امام المحدثین آپ کو مانتے ہیں, مگر آپ کی فکر سے اختلاف ہے, مگر آپ کے تحریرات سے لوگوں کو اختلاف ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے آج ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں, لوگ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں, دشمن ہم پر غالب کیوں ہو رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, آپ اللہ کے ولیوں سے جھگڑیں گے, اللہ کے ولیوں سے اختلاف کریں گے, اللہ کا اعلان جنگ ہے. یہ جو پریشانی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اولیاء سے محبت کرنا چاہیے. عام آدمی ہے ولیوں سے محبت کرے, ان کے دربار پر جائے, ان کی بارگاہ سے فیض اٹھائے. اگر کوئی مبلغ ہے, کوئی معلم ہے, اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے, اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, وہ ویسی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے جیسے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ ہمیں سکھائی ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ اعظم ہیں. کسی بھی فیلڈ میں ہو یا کسی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو, اگر وہ حضرت خواجہ خواجگاہ غریب نواز کے منشا کے مطابق تبلیغ کرے گا وہ کامیاب ضرور ہوگا, وہ ناکام نہیں ہوگا. آپ کی حکمت کو اختیار کرے گا, آپ کے مشن کو اختیار کرے گا اور آپ کے کام کرنے کے انداز کو اپنائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سلسلے سے جڑا ہوا رہے گا, آپ سے بے پناہ محبت کرے گا تو کام آسان ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے میرے دوستو حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی فراست کیسی تھی. آپ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی معاف کیا کرتے تھے. اس وقت ہندوستان کا جو راجا تھا, راجا پرتھوی
पथौरा भी जिसको कहा गया, उसने एक आदमी को तलवार देकर एक खंजर देकर भेजा कि जाओ अपने कपड़ों में खंजर को छुपाओ और ख्वाजा खाजगा के पास जाकर इनका काम तमाम करो। रोजाना इनका हल्का बढ़ता ही जा रहा है। हजरत ख्वाजा खाजगा एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, गुफ्तगू हुई, खत्म हुई। उसके बाद हजरत ख्वाजा तमाम लोगों को देखकर फरमाते हैं, जो आदमी जिस काम के लिए आया है क्या वो काम कर चुका? सारे लोग कहते हैं कि हजरत हमने काम कर दिया। फिर हजरत ने उस आदमी की तरफ रुख किया, फरमाया क्या तुमने अपना काम कर दिया? वो कहता है हजरत हमने अपना काम कर दिया। हजरत ख्वाजा खाजगा फरमाते हैं तुमने अपना काम नहीं किया, तुम अगर हमारे पास आए हो तो छुरा लेकर आए हो, चाकू लेकर आए हो, आओ अपना काम कर दो। वो कहता है कि नहीं हजरत मैं जो है ये चाकू लेकर आया हूँ, अपने कपड़ों में रखकर आया हूँ। यहाँ हिंदुस्तान के लोग अपने साथ चाकू रखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हुजूर ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं सुनो, जब तुम मेरे पास आ रहे थे राजा ने तुमसे कहा कि मैं आधी सल्तनत का मालिक तुम्हें बनाता हूँ, जाकर ख्वाजा का काम तमाम कर दो। क्या तुमसे राजा ने नहीं कहा? कहते ही उसके हाथ से जो है चाकू गिर जाती है, वो ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ जाता है। होना तो ये चाहिए उसको गिरफ्तार कर दिया जाता, उसे सजा दी जाती। हजरत ख्वाजा ने फरमाया हम तुम्हें माफ करते हैं। वो इस्लाम कबूल करता है, उसके बाद एक चीज मांगता है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। वो कहता है हजरत मैं इस्लाम कबूल कर लिया, आपकी फैयाजी और दारुदहिश को भी देख लिया, एक चीज आपसे मांगता हूँ, आपको अता फरमाइए। ख्वाजा फरमाते हैं मांगो, क्या मांगते हो? वो कहता है कि आपके मजहब वाले मुसलमान हर साल एक मर्तबा खाना काबा को हज करने के लिए जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं मेरी जिंदगी में 40 मर्तबा खाना काबा का हज करना चाहता हूँ, आप मुझे दुआ कर दीजिए मेरे लिए। हजरत ख्वाजा ने फरमाया ठीक है हम दुआ करते हैं। इससे क्या पता चला उसने 40 हज नहीं मांगे बल्कि अपनी 40 साल जिंदगी भी मांग ली, और ख्वाजा ने लौहे महफूज पर देख लिया कि तुझे 40 साल की जिंदगी भी अता की जाती है और 40 मर्तबा हज भी अता किया जाता है। रिवायतों में आता है सवाने में वो आदमी 50 साल के करीब खाने काबा में रहा, वहां का मुतवल्ली बनकर वहीं पर खाने काबा के पास उसका इंतकाल हुआ। ये होती है फैयाजी औलिया अल्लाह की। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, हजरत ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज की सारी जिंदगी रोशन है, मुनव्वर है। आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अक्कासी हमें नजर आता है। अल्लाह के रसूल को फरमाया गया व अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ मेरे मुस्तफा अपने मांगने वाले को कभी इनकार मत करो, कभी मत झिड़को। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमाते हैं मैं मेरे ख्वाजा की सोहबत में कई साल रहा हूँ, जब भी आपके पास कोई साई मांगने के लिए आता आप उसे अता फरमा देते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मांगने के लिए आपके दर पे आया हो और आपने उसको ना दिया हो, मैंने अब तक नहीं देखा। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, यहाँ पर हिंदुस्तान में रंग और नस्ल का बड़ा भेदभाव था, उस भेदभाव को आपने खत्म किया। इंसानियत से मोहब्बत आपने की, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको आपने गले लगाया, काला हो गोरा हो किसी भी मजहब का हो। आपने हल्का इस्लाम में लाने के लिए जो हिकमतें इख्तियार फरमाई है, अगर वो हिकमतें आज के मुबल्लिगीन अगर सीख लें या थोड़ा सा दर्स सीख लें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से, तो मजहब इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर इतना काम करने का हमें मौका मिलेगा। चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हो या किसी मदरसे का हो या कोई खानकाही आदमी हो, वो अगर हुजूर ख्वाजा खाजगा की तबलीग की हिकमत को समझ कर अगर काम करेगा तो मेरे दोस्तों इस्लाम को फैलाने में हमें बड़ी बड़ी आसानी होगी। औलिया इकराम किस चीज पर नजर रखते हैं? वो खालिक पर नजर रखते हैं। वो जरिए इस्तेमाल जरूर करते हैं मगर उन जराए को असल नहीं समझते, असबाब को इख्तियार जरूर करते हैं मगर उनकी नजर मुसब्बिबुल असबाब पर होती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर उनकी नजर होती है और सारे काम होते जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल के भेजे हुए बनकर तशरीफ लाए। जब आप आए तो वही इस्लाम लोगों में फैलाए जो इस्लाम अल्लाह के रसूल ने देकर मदीने से भेजा है। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ख्वाजा को नहीं भेजा, साथ में दीन भी भेजा, तालीमात भी भेजी। अगर कोई आदमी मुसलमान होने का दावा करता है और ख्वाजा गरीब नवाज के मसलक से, आपके अकीदे से और आपके मिशन से उसका काम जुड़ा हुआ नहीं है,
وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشن سے بھی جڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جیسا دین، جیسا اسلام یہاں ہند میں چاہتے تھے، وہ اگر اس کے منافی کام کرتا ہے میرے دوستوں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان وہ ایسی شخصیت ہے، ایسی غباز معرفت ہے، آپ کی عبادت کا انداز، آپ کے تکلم کا انداز، ارے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر وعظ بعد میں سنتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کے حلقے میں آ جاتے۔ اسی لیے جو آدمی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہوتا ہے، کسی کو انتقال کے وقت ان کو ایسی بشارتیں دی جاتی ہے، جب خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا وقت وصال آیا تو آپ کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ کی جانب سے ایک سند مل گئی، خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی پیشانی پر یہ چیز لکھی ہوئی، سارے مشائخین نے دیکھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں فنا ہوا ہے۔ یہ کئی بہت سارے اولیاء کرام کے ہم نے پڑھی ہے زندگی، وصال کا معاملہ بھی پڑھا ہے، مگر ایسی کیفیت حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ہمیں انوکھی نظر آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قابل مبارکباد ہے، ہمیں موقع ملا ہے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کرنے کا، اس کو غنیمت جانے، اور ہمارے ذکر کرنے سے آپ کی شان بڑھنے والی ہے، نہ کرنے سے نہ گھٹنے والی ہے، بلکہ ان کا ذکر کرنے سے ہمارا ہی ذکر بلند ہونے والا ہے، ہم ہی سرخرو ہونے والے ہیں اور ہمارا ہی بھلا ہونے والا ہے۔ اگر ہم یہ محافل کا انعقاد کر کے یہ سمجھیں گے ہمارے کرنے سے ذکر باقی ہے تو غلط ہے، ہم نہ کریں تب بھی ان کا ذکر عرش پر ہو رہا ہے، فرشتوں میں ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر حضور خواجہ غریب نواز کا علمی روحانی فیضان جاری فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔